ہولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، یہ اس نظم کے اشعار ہیں جو اقبال سہارنپوری نے 16 بند پر مشتمل صدائے خاتون کے نام سے لکھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نظم کا یہ مصرع ملک بھر میں مشہور ہو گیا۔ یہ نظم تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی خاتون عبادی بیگم عرف بی اماں پر لکھی گئی تھی، جنہوں نے نہ صرف اپنے بیٹوں بلکہ ملک کے عوام کو آزادی کے لیے ابھارا تھا، اور وہ عوام میں بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ تحریک خلافت کی سرگرم کارکن اور علی برادران مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں کے نام سے مشہور عبادی بانو بیگم کی پیدائش 1852 میں ہوئی تھی۔ بی اماں کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی تھی، جن کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب محمد علی محض 5 سال کے تھے۔ جب وہ 27 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں تو ان کے کاندھوں پر 6 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، اس لیے خاندان والوں نے عقد ثانی کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ اپنا زیور بیچ بیچ کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور قسمت دیکھیے کہ بچے بھی کون، شوکت علی اور محمد علی، جو آگے چل کر علی برادران کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا اصل نام عبادی بیگم اور تعلق امروہہ سے تھا۔ عبادی بیگم کے والد ملازمت کے سلسلے میں امروہہ سے رامپور منتقل ہو گئے تھے۔ رامپور میں ہی عبادی بیگم کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتی تھیں، لیکن شوہر پڑھے لکھے شخص تھے، ریاست رامپور میں ملازم تھے اور اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کی کتابوں کے مطالعے کے رسیا تھے۔ انہی کی صحبت میں عبادی کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا، اور اتنی اردو پڑھ لی کہ شوہر کی زندگی میں ہی ٹوٹی پھوٹی اردو لکھنے اور پڑھنے لگیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے باقاعدہ اردو پڑھی، اور پھر جب جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاتون 18-20 سال کی عمر تک ان پڑھ تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد ناگہانی حالات میں بھی بی اماں نے بلند حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دینی اور دنیاوی دونوں ہی تعلیم سے آراستہ کیا، اور ساتھ ہی ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھاتی رہیں بلکہ خود بھی خواتین کے درمیان تحریک آزادی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہیں۔ عبادی بیگم نے اپنے بیٹوں شوکت علی اور محمد علی کو پہلے علی گڑھ پڑھنے کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد انگلستان، جہاں ان دونوں بھائیوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ دونوں بھائی وطن لوٹے تو انہوں نے پہلے ریاستی ملازمتیں کیں، مگر جلد ہی انہوں نے ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی پہلے صحافت اور پھر عملی سیاست کے میدان میں جھنڈے گاڑنے لگے۔ سن 1914 میں ان بھائیوں کو انگریزوں کے خلاف اداریہ لکھنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت عبادی بیگم کی عمر 62 برس تھی۔ عبادی بیگم نے اپنے بیٹوں کی ہمت بندھانے کے لیے خود بھی عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اب لوگ انہیں بی اماں کے نام سے یاد کرنے لگے تھے۔ سن 1919 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا۔ شوکت علی اور محمد علی کو انگریزوں کے خلاف جدوجہد پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر بغاوت کا الزام تھا، اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے انہیں کراچی جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں ایک صاحب دل اقبال سہارنپوری نے 16 بند پر مشتمل صدائے خاتون کے نام سے ایک نظم لکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نظم کا مصرع ہولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ملک بھر میں مقبول ہو گیا۔ بی اماں جلسوں میں شرکت کرتیں، تقریریں کرتیں، ریل گاڑی کے ذریعہ طویل سفر کرتیں، اور اکثر بیل گاڑی کے ذریعہ ریلوے اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پہنچتیں۔ یہ زمانہ ہندو مسلم اتحاد کا زمانہ تھا۔ سن 1923 میں جامعہ ملیہ دہلی کے جلسہ تقسیم اسناد کے بعد محمد علی ہال میں ہی بی اماں نے بغیر برقعے کے خطاب کیا، اور کہا کہ میں نے اپنا برقع اس لیے اتارا ہے کہ ملک میں اب کسی کی آبرو باقی نہیں رہی۔ میں نے سن 1857 میں اپنے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھا۔ اب میری تمنا ہے کہ میں انگریزوں کے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھوں۔ بی اماں کے اس خطاب سے تمام طلبہ میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔
کئی بار پولیس کے ذریعہ ان پر آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا، لیکن اس سے بھی اماں کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مسلم خواتین کے طبقے میں انہیں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور وہ بھی ایک قائد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ 11 مارچ 1924 کو بھی اماں کی پوتی آمنہ کی موت ہو گئی، جس کا انہیں کافی صدمہ پہنچا۔ اس کے چند ماہ بعد 12 اور 13 نومبر 1924 کے درمیانی شب بھی اماں بھی وفات پا گئیں۔ انہیں دہلی میں درگاہ شاہ ابو الخیر میں سپرد خاک کیا گیا۔